قاضی، چور اور چوکیدار سارے ایک ہی لباس میں، کسی کی عدالت میں پیشی پٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ اور ویل چیئر پر، جبکہ کسی کے کپڑوں کے سلوٹ بھی خراب نہیں ہونے دیتے، کسی کو گھسیٹتے ہوئے انتقامی زنجیروں میں جکڑے ہوئے حالت میں، جبکہ کسی کو سلوٹ اور وی وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ پیش کر دینا اور ساتھ ہی باعزت بری کر دینا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کون سے عدل اور انصاف کا سسٹم ہے؟ اس کے پیچھے کیا لاجکس ہے؟ یہ کیا تاثرات ہمارے معاشرے میں ہمارے عوام پر چھوڑ دیتے ہیں؟ ان کے کیا نقش رہ جاتے ہیں؟ یہ کس قسم کی تاریخ یعنی ہسٹری لکھنے پر مجبور کر دیتا ہے؟ اس پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ہوں بشیر خٹک۔ ایف آئی اے کی ایک طرف چوروں کے لیے کیسز کے ثبوت نہیں ملتے ہیں تو دوسری طرف سینیٹر اعظم سواتی اور سیف اللہ نیازی جیسے بے گناہ لوگوں کو اسلام آباد جیسے شہر میں سرعام گرفتاریاں۔ کیا آئین کی کتاب میں دوہرا معیار یا قانون کی کتابوں میں غلط لکھی گئی قوانین عدالتوں کا سنا نہیں جاتا یا ان کو غیر فعال کر دیا گیا ہے؟ ملک اور دھرتی جو ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے ماں کے مانند ہوتی ہے، کیا ماں کے ساتھ یہ اجتماعی زیادتی نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہم اگر پاکستان کے دعوے دار ہیں تو اس ظلم اور جبر پر خاموشی اور خاموش رہنا اور گھروں میں خاموشی کے ساتھ تماشا دیکھتے رہنا، یہ اب اس حالت میں برداشت سے باہر نہیں تو کیا؟ واقعی یہ حالت برداشت سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اور سری لنکا سے بھی بدتر ہونے کے اثرات واضح نظر آ رہا ہے۔ ایک سینیٹر جو کہ ابھی بھی سیٹ پر ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک، وہ بھی ایک ٹویٹ پر، یعنی ایک ٹویٹ کے رد عمل پر اور ایک ٹویٹ کے ایک انتقامی کارروائی پر اب واقعی عزت کا ڈر ریلی پاکستان میں لگنے لگا، اور ننگا کرنے والی جو سزائیں اور تشدد، اس کی جو روایات ہے، یہ ایک مافیا معاشرے کی بہترین مثال جس میں عزت کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا۔ بس اب صرف اس وقت جو رہ گیا اور جو انتظار ہے وہ اس وقت اور اس لمحے کا ہے کہ کب 22 کروڑ عوام جو کہ حقیقت میں ان کے ووٹ کا، ان کے حقوق کا کسی قسم کا کوئی نام و نشان نہیں رہا اور اس کے حقوق کے پامالی کو وہ کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، تو وہ لمحہ، وہ وقت اب رہ گیا۔ ہینڈز اپ کی حالت میں ان کو بولا جائے کہ ہاتھ کھڑا کر کے پاک سرزمین کی جگہ غلام سرزمین یا مافیا سرزمین کا ترانہ گایا جائے۔ یہ لمحہ فکریہ، یہ وقت ابھی بس باقی ہے۔ باقی تقریباً تمام جو حالت ہے، تمام جو ہمارے ساتھ بدتر سے بدترین معاملات ہیں، وہ کسی حد تک ہو چکے اور وہ تکمیل تک پہنچایا جا چکے۔ سینیٹر اعظم سواتی کا آج جو اس کے ساتھ واقعہ ہوا اور اس کو جب پیش کیا گیا عدالت میں، تو اس سینیٹر اعظم سواتی کو کس بات پر گرفتار کیا گیا اور کہاں سے گرفتار کیا اور اس کے ساتھ کس قسم کا ناروا اور نازیبا سلوک کیا گیا، یہ انف از انف والی حالت ہے عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی اور 22 کروڑ عوام کے لیے، برائے نام پاکستانی عوام کے لیے۔ جی این این کی ایک خبر چلی تھی اعتزاز حسن کے پریس کانفرنس کے بعد کہ عمران خان کو عدالت نے انتظامیہ کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ سواتی کے ایک اعظم سواتی صاحب جو کہ ایک سینیٹر ہے پی ٹی آئی کے، ان کی ایک ٹویٹ پر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور اس پر ان کو اسی ٹویٹ پر گرفتار کیا جس ٹویٹ پہ اس کو
पकड़ा गया वो ट्वीट आपको सुनाता हूँ सेनेटर आज़म स्वाति साहब के, तो वो ज़रा सुन लीजिए। हाउ लॉन्ग इम्पोर्टेड गवर्नमेंट एंड इट्स क्रिमिनल्स एंड देयर मास्टर्स 5-6 एन एस्टेब्लिशमेंट आर गोइंग टू play with the future of our nation. Have you heard Ehtizaz? I wish Imran Khan allow me, I would come straight to Gate 4 and Rawalpindi to challenge those who have ruined this country. ये एज इट इज़ अल्फाज थे, इसका तर्जुमा भी आपको उर्दू में बताता हूँ। उसका तर्जुमा ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के 5 से 6 अफसरान और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के क्रिमिनल्स पूरी कौम के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं। अगर इमरान खान मुझे इजाज़त दे तो मैं GHQ गेट नंबर 4 रावलपिंडी के सामने आकर इनको चैलेंज करूं कि इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसी तरह एक दूसरा ट्वीट है, उसका भी उस ट्वीट का भी सुन ले कि वो उसमें क्या कहते, वो भी आपके साथ पहले इनके अल्फाज सुनाता हूँ। ये शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जब माशाल्लाह उनके तमाम केसेस से वो बरी हो गए बाइज़्ज़त अंदाज में, ये उसी का ट्वीट है। यानी उस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बरी होने के बाद ये आज़म स्वाति साहब ने ट्वीट किया था, मिस्टर बाजवा कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड फी विद यू, योर प्लान इज़ रियली वर्किंग एंड ऑल criminals are getting free at cost of this country. With these things getting free, you have legitimized corruption. How you predict now the future of this country? तो ट्वीट में आपको सवालात नज़र आ रहे, उन्होंने हाउ और व्हेन और व्हाट इस किस्म के सवालात इस्तेमाल करके एक ट्वीट किया था। ये 2 ट्वीट्स और इस पे फिर इसका क्या हाल हुआ, क्या असर हुआ। इस ट्वीट का तर्जुमा ज़रा सुन लीजिए। यानी बाजवा आपको और उनके चंद साथियों को मुबारक हो, आपका जो मंसूबा है वो बेहतरीन काम कर रहा है और मुल्क की कीमत अदा करने पर तमाम क्रिमिनल्स बरी हो रहे हैं। इन टैक्स के ज़रिए आप करप्शन को जायज़ करार दे रहे हैं। कैसे अब इस मुल्क के बारे में पेशन गोई कर सकता है कोई? ये इसका तर्जुमा था, मैंने आपके सामने सुनाया है। दोनों ट्वीट थे और इस ट्वीट के बाद इसका क्या असर हो गया वो आपके सामने, उसकी भी अगर हो सका तो मैं वीडियो क्लिप चला लूँगा। एनीवे, अब हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, कैसे इसका दिफा किया जाए, किस तरह इसका रोकथाम किया जाए और ये मुल्क किस तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे मैंने सबसे पहले इंट्रो में पहला पॉइंट आपको जो रेस किया था, पहला पॉइंट जो सुनाया था, उसके मुताबिक बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, अल्लाह ताला हम सब को हिदायत करे। आज के इस व्लॉग से इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।